واز اور نصیحتیں، لفظ لفظ حکمتیں، ابر علم و آگہی سے برستی بارشیں، شرع کے امور سے، دین کے شعور سے، قلب و ذہن جگمگاتے ہیں سچ کے نور سے۔ خطبہ جمعۃ المبارک، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون۔ يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا۔ يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ رب زدني علما، رب يسر ولا تعسر وتمم بالخير، رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، من همزه ونفخه ونفسه، بسم الله الرحمن الرحيم۔ شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان۔ ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، تسبیح و تحمید اللہ ذوالجلال والاکرام کے لیے خاص ہے۔ بے شمار لاتعداد درود و سلام ہوں سید الرسل، اشرف الانبیاء، خاتم الرسل، سیدنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر۔ عزیز ساتھیو،
اللہ تعالیٰ نے سال میں 12 مہینے رکھے ہیں، ان میں سے 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج اور محرم، یعنی اسلامی 11واں، 12واں اور پہلا مہینہ اور 7واں مہینہ رجب، یہ 4 مہینے حرمت والے ہیں۔ لیکن اللہ ذوالجلال والاکرام نے رمضان المبارک کے مہینے کو بہت سی عظمت عطا کی ہے۔ یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، اور یہ رمضان المبارک کا باعث برکت مہینہ اپنی شان اور عظمت کے اعتبار سے ایسا مہینہ ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ داخل ہوتا ہے تو آسمان کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے، وغلقت ابواب جہنم، اور جہنم کے دروازوں کو بند کر دیا جاتا ہے، وسلسلت الشیاطین، اور شیاطین کو زنجیروں کے اندر جکڑ دیا جاتا ہے۔ اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کی دوسری حدیث ہے کہ جب رمضان المبارک کی پہلی رات ہوتی ہے، شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے، ومردۃ الجن، اور جنوں میں سے بھی جو سرکش جن ہوتے ہیں ان کو بھی جکڑ دیا جاتا ہے، آگ کے دروازے ان کو بند کر دیا جاتا ہے، ان میں سے کوئی بھی دروازہ کھلا نہیں ہوتا، اور اسی طرح جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، ان میں سے کوئی بھی دروازہ بند نہیں ہوتا۔ اور ایک آواز لگانے والا یہ آواز لگاتا ہے، یا باغی الخیر اقبل، اے بھلائیوں کو اور خیر کو چاہنے والے آ جا، متوجہ ہو جا، اب تیرے پاس بڑا پیارا موقع ہے، کیونکہ اس سے پہلے کسی کو کہا جائے کہ آؤ نماز پڑھنے چلیں، کوئی نہ کوئی انسان بہانہ لگا دیتا ہے اور اپنے معاملات شیاطین کے حوالے کر دیتا ہے۔ والدین بھی اپنی اولاد کا اس اعتبار سے دفاع کرتے ہیں کہ کیا کریں جی، بس شیاطین پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو جب بڑے بڑے شیاطین کو جکڑ دیا جاتا ہے تو اب یہ بات نہیں رہتی کہ جنات، شیاطین، ان کی وجہ سے ہم نیکیاں نہیں کر پاتے، بلکہ جب ان کو جکڑ دیا جاتا ہے تو ایک آواز لگانے والا آواز لگاتا ہے، اے خیر کے متلاشی آ جا، متوجہ ہو جا، یہ رمضان المبارک کا باعث برکت مہینہ آ چکا ہے۔ اور دوسری آواز یہ لگتی ہے کہ یا باغی الشر اقصر، اے سارا سال 11 ماہ شر کو چاہنے والے، برائیوں کو چاہنے والے، بے حیائیوں کو چاہنے والے، اب یہ باعث برکت مہینہ آ چکا ہے، عظیم مہینہ آ چکا ہے، اب تو اس برائی سے، شر سے رک جا۔ یہ آوازیں لگائی جاتی ہیں، اور اللہ ذوالجلال والاکرام جہنم کی آگ سے اس مہینے کے اندر لوگوں کو آزاد کرتے ہیں۔ اور ابن ماجہ کی روایت میں ہے وَذَلِكَ فِي كُلِّ لَيْلَةٍ، اور یہ جہنم سے آزادی ہر رات میں ہوتی ہے۔ تو یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے۔ آپ علیہ السلام نے خود اس مہینے کو باعث برکت مہینہ قرار دیا ہے۔ حدیث رسول ہے، آپ نے فرمایا اتاکم رمضان شہر مبارک، کہ تمہارے پاس ایک ایسا مہینہ آ چکا ہے جو مہینہ باعث برکت ہے، برکتوں والا مہینہ۔ اور اسی طرح اس کی فضیلت کا اندازہ آپ اس حدیث سے لگا لیجئے۔
حضرت عطا بن ابی رباح رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے راوی ہیں، اور یہ حدیث وہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انصار کی ایک خاتون سے یہ بات کہی کہ تم ہمارے ساتھ حج پر کیوں نہیں گئی؟ تو وہ کہنے لگی اللہ کے رسول ہمارے پاس 2 اونٹ ہیں، ان میں سے ایک اونٹ پر میرا خامد اور میرا بیٹا وہ حج کرنے کے لیے چلے گئے، اور جو دوسرا اونٹ ہے اس کے ذریعے ہم نے جو دوسرے بچے ہیں گھر والے ہیں ان کے لیے پانی کا بندوبست کرنا ہوتا ہے، اگر بالفرض میں بھی اس اونٹ پر چلی جاتی تو پیچھے پانی کا انتظام کرنے کے لیے ہمارے پاس کوئی سواری نہیں تھی، تو بہرحال میں اس لیے نہیں گئی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے کیا کہا؟ اے میری صحابیہ، جب رمضان المبارک کا آگے مہینہ آ جائے تو تم نے اس مہینے میں جا کر کے کیا کرنا ہے؟ فاعتمری، تم نے عمرہ کرنا ہے، کیونکہ رمضان المبارک میں کیا جانے والا عمرہ تعدل حجتاً، آپ علیہ السلام نے فرمایا یہ حج کے برابر ہے، یعنی اللہ ذو الجلال والاکرام رمضان المبارک میں جو عمرہ کیا جاتا ہے اس کا ثواب اللہ حج کے برابر عطا کرتے۔ اسی حدیث کی وجہ سے علماء کہتے ہیں کہ اس مہینے میں اگر نوافل بھی ادا کیے جائیں ان کا اجر و ثواب اللہ ذو الجلال والاکرام فرائض کے برابر عطا کرتے ہیں، اس سے استدلال کرتے ہیں۔ تو اس لیے میرے بھائیوں ہمیں بھی چاہیے یہ باعث برکت مہینہ جو آ رہا ہے ہم اس کی اہمیت کو سمجھیں، اس کی فضیلت کو سمجھیں، اور اس کو باعث برکت سمجھتے ہوئے ہم اس کے اندر تیاری کریں اور اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کے اپنی زندگی کے گناہوں کو معاف کرواتے ہوئے اس رب کو راضی کرتے ہوئے اس کی جنت کو رحمت کو حاصل کر لیں۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس مہینے کے حوالے سے جو ہمارے سامنے آپ نے احادیث میں بیان کیا ہے تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم ان چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے اس مہینے کے اندر تیاری کریں، اور یہ بات یاد رکھ لیں کہ جب ہمیں اس کی اہمیت اور فضیلت کا پتہ چل چکا ہے اور اب ہم اس کی اہمیت اور فضیلت کو مد نظر رکھتے ہوئے تیاری نہیں کرتے، اپنے رب سے گناہوں کی معافی نہیں مانگتے، تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد رکھیں جس میں آپ نے منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھا تو آمین کہا، اور دوسری سیڑھی پر قدم رکھا تو آمین کہا، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھا تو آپ نے آمین کہا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے آپ سے یہ بات پوچھی تھی، اللہ کے رسول آج ایک ایسا معاملہ دیکھا ہے جو اس سے پہلے دیکھنے میں نہیں آیا، کیونکہ انسان جب بلندیوں پہ چڑھتا ہے تو شریعت نے ہمیں سکھایا ہے بلندیوں پہ چڑھتے ہوئے اللہ اکبر، اللہ اکبر کہنا ہے، آمین تو جب امام ولضالین کہے اس وقت کہنی ہے، یا کوئی دعا کرے تو اس وقت آمین کہنی ہے۔ آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منبر کی پہلی سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہہ رہے ہیں، دوسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہہ رہے ہیں، تیسری سیڑھی پہ قدم رکھتے ہوئے بھی آمین کہہ رہے ہیں۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا میرے صحابہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے تھے اور انہوں نے یہ بات کہی کہ وہ بندہ ہلاک ہو جائے جو رمضان المبارک کا باعث برکت مہینہ تو پائے لیکن اس مہینے میں اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی مانگ کر اپنے گناہوں کو معاف نہ کروا لے، وہ بندہ ہلاک ہو جائے۔ اب یہ بدعا کس نے دی؟ جبرائیل علیہ السلام نے۔ آج لوگ دعائیں کرواتے ہیں عظیم شخصیات سے، لیکن یاد رکھیں یہ نازل بہ الروح الامین، جبرائیل علیہ السلام اللہ کے برگزیدہ فرشتے ہیں اور امانت دار فرشتے ہیں، وہ بددعا کر رہے ہیں، اور ان کی بددعا پہ آمین کہنے والی کوئی عام شخصیت نہیں، کائنات کے سب سے عظیم پیغمبر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے جو جبرائیل علیہ السلام کی بددعا پہ آمین کہہ رہے ہیں۔ کہ مطلب یہ ہے کہ واقعتاً یہ بندہ اس بات کا مستحق ہے کہ یہ اس کے لیے بددعا کی جائے کہ یہ ہلاک ہو جائے اگر یہ رمضان مبارک کا باعث برکت مہینہ پا کے اپنے رب سے اپنے گناہوں کی معافی حاصل نہیں کر لیتا۔ تو میرے بھائیوں ہمیں چاہیے یہ رمضان مبارک کا جو باعث برکت مہینہ آ رہا ہے ہم اس کو کیسے گزارے؟ سب سے پہلی بات
اس مہینے میں ہم نے جو سب سے پہلا عمل کرنا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں فمن شاہد منکم الشہر فلیصمہ، جو بھی رمضان مبارک کا یہ مہینہ پائے اس کو چاہیے کہ اس کے روزے رکھے۔ کیا رکھے جی؟ اس کے روزے رکھے، کیونکہ روزہ اسلام کے جو بنیادی اعمال ہے ان میں اس کا چوتھا نمبر ہے۔ یہ بنیادی عملوں میں سے ایک عمل ہے۔ اللہ نے سال کے اندر ایک مرتبہ یہ روزے رکھے ہیں رمضان المبارک کے مہینے میں، جن کو ہمارے اوپر فرض کیا ہے، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے پاس یہ باعث برکت مہینہ آ چکا ہے، فرض اللہ علیکم صیامہ، اللہ نے تمہارے اوپر اس مہینے کے روزوں کو کیا کر دیا ہے؟ فرض کر دیا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں کل عمل ابن آدم لہو الا الصیام، آدم کے بیٹے کے جتنے بھی عمل ہیں اس کے لیے ہیں مگر روزہ اس کے لیے نہیں ہے۔ یعنی فرشتے ان کا اجر و ثواب لکھتے ہیں، کیونکہ روزہ انسان جیسے ہی نیت کر لیتا ہے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے۔ اگر یہ روزے کی نیت کر لے، کھائے پیے نہ بھی، یہ تو الگ سے بات ہے کہ کھانا پینا چاہیے، باعث برکت ہے۔ اگر کوئی بندہ سحری سے پہلے روزے کی نیت کر لیتا ہے اس کا روزہ شروع ہو جاتا ہے، اور نیت دل کے ارادے کا نام ہے، اور دل کے ارادے کو اللہ کے سوا کوئی بھی نہیں جانتا، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور۔ اب اس کو پتہ ہے کہ میرا یہ بندہ بھوکا ہے، پیاسا ہے، اس کی کیا کیفیت اور کنڈیشن ہے، اس لیے فرشتے اس کا اجر و ثواب نہیں لکھتے۔ اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں فإنہ لی، یہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ عطا کروں گا۔ بندے کی کیفیت اور کنڈیشن کو اللہ ذوالجلال والاکرام جانتے ہیں۔ ایک وہ بندہ ہے جو روزہ رکھتا ہے، سارا دن اے سی میں پڑا رہتا ہے، ایک وہ مزدور، مستری، موحد آدمی جو روزہ رکھتا ہے اور کام کاج کے اندر بھی مصروف ہے۔ آپ کیا سمجھتے ہیں دونوں کے روزے کا اجر و ثواب برابر ہے؟ فرضیت تو دونوں کی ادا ہو جائے گی، لیکن ان کی کیفیت کو، کنڈیشن کو اللہ ذوالجلال والاکرام ہی جانتے ہیں، کیونکہ انہ علیم بذات الصدور، اللہ کی ذات ہے۔ تو اس لیے فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا۔ اور فرمایا یہ روزہ ڈھال ہے، ڈھال ہے۔ انسان جیسے کسی گولی سے اور کسی کے فائر سے بچنے کے لیے درمیان میں رکاوٹ کرتا ہے، ڈھال کو لاتا ہے، تلوار سے بچنے کے لیے ڈھال کو لاتا ہے، اسی طرح شیطان کے وار سے بچنے کے لیے اور برائیوں سے بچنے کے لیے اللہ ذوالجلال والاکرام نے ہمیں روزہ عطا کیا ہے۔ اس لیے فرمایا ہے اے نوجوانوں کی جماعت، روزے رکھا کرو، روزے رکھا کرو۔ اگر تمہارے پاس شادی کرنے کے اخراجات نہیں ہیں نا تو پھر روزہ رکھا کرو، یہ ڈھال ہے انسان کو جرائم سے، زناکاری سے۔ یہ روزہ انسان کو بچاتا ہے، محفوظ کرتا ہے۔ تو نبی مکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں روزہ رکھنے پر ابھارا ہے کہ اس مہینے کے اندر روزے رکھنے، اور یہ روزہ جو ہے یہ کل قیامت کے دن اللہ کے ہاں سفارش کرے گا اور کہے گا اے پروردگار عالم کہ میں نے اس بندے کو کھانے سے، پینے سے، اس کی شہوتوں سے، چاہتوں سے، جو یہ چاہتا تھا میں نے اس کو روک کے رکھا، اور واقعتاً اس نے روزے کو پورا کیا۔ اے پروردگار عالم اس کے بارے میں میری سفارش کو قبول فرما لے۔ تو اللہ ذوالجلال والاکرام روزے کی سفارش کو قبول کریں گے۔ تو اس طرح ہمیں بھی چاہیے کہ ہم یہ رمضان مبارک کا جو باعث برکت مہینہ آ رہا ہے اس میں ہم سب سے پہلے روزے رکھیں، عزم کریں ہم نے روزے رکھنے۔ چھوٹی چھوٹی بیماریوں کا بہانہ بنا کے ہم روزے کو ترک نہ کریں، روزہ رکھیں۔ اگرچہ اللہ نے اجازت دی ہے کہ تم میں سے کوئی بیمار ہے یا سفر میں ہے تو وہ دوسرے دنوں میں اس گنتی کو پورا کر لے۔ رمضان کی گنتی اگر وہ مہینہ 29 کا ہے، بعد میں 29 روزے رکھ لے، اگر اس کے سارے رہتے ہیں، یا 30 کا مہینہ ہے تو 30 روزے اس نے رکھنے۔ تو اس حوالے سے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہماری رہنمائی فرمائی ہے کہ اس مہینے میں روزے رکھنے ہیں، اور اس کی پھر فضیلت بھی بیان کی۔ آپ نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک کے مہینے میں روزے رکھے۔ کس طرح روزے رکھے؟ ایمان کی حالت میں، ثواب کی امید سے۔ ایمان کی حالت کا مطلب ہے کہ اس کا عقیدہ کفر یا شرکیہ نہیں ہونا چاہیے۔ یہ نہیں کہ عقیدے میں کفر ہے، عقیدے میں شرک کی ملاوٹ ہے، توحید کے اندر شرک کی ملاوٹ ہے، عقیدہ کفریہ شرکیہ ہے، تو پھر یہ روزہ اس کے لیے گناہوں کی معافی کا ذریعہ نہیں بنے گا۔ اس لیے فرمایا ایمان واحتسابا،
اور روزہ بھی رکھنا ہے ریاکاری کے لیے نہیں، ثواب کی امید سے روزہ رکھنا ہے، ثواب کی امید سے۔ ویسے بھی جس نے روزہ رکھا اس لیے کہ لوگوں کو دکھائے، اس نے تو شرک کیا، لوگوں کو دکھانے کے لیے شرک ہے۔ تو اس لیے میرے بھائیوں یہ بھی نہیں کہ ہم افطار پارٹیوں میں شامل ہوتے رہیں اور پتہ چلے جی بعد میں کہ اس کا روزہ بھی نہیں تھا۔ وہ ایسے لوگ کرتے ہیں، افطاریوں میں جاتے ہیں، شرکت کرتے ہیں، اس لیے تو فرمایا روزہ میرے لیے ہے، میں اس کا بدلہ دوں گا، کیونکہ اس کو پتہ ہے کون روزے رکھ رہا ہے کون نہیں رکھ رہا۔ چھپی ہوئی عبادت ہے، بدنی عبادت چھپی ہوئی۔ تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں رمضان المبارک کا مہینہ آئے، اس میں سب سے پہلے ہم یہ عزم کریں کہ ہم نے رمضان المبارک کے باعث برکت مہینے کے روزے رکھنے ہیں۔ قرآن میں اللہ نے یہ حکم دے دیا کہ جو بھی اس مہینے کو پائے اس مہینے کے روزے رکھے۔ اور دوسرے نمبر پر یہ مہینہ ہم نے کیسے گزارنا ہے؟ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ یہ نہیں کہ جیسے پہلے کوئی پڑھ لی کوئی نہ پڑھی، روٹین سے شروع کی، ایک ہفتہ پڑھی پھر ایک ہفتہ چھوڑ دی، ایک مہینہ پڑھ لی ایک مہینہ اس کو چھوڑ دیا، 3 پڑھ لی 2 چھوڑ دی، 4 پڑھ لی اور 1 چھوڑ دی، کبھی جماعتوں سے پڑھنا شروع کر دی اور کبھی بغیر جماعتوں کے پڑھنا شروع کر دی۔ یہ نہیں ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ عزم کرے کہ ہم نے رمضان المبارک کے اس مہینے کے اندر ہم نے انشاءاللہ نمازوں کا اہتمام کرنا ہے اور جماعت کے ساتھ نماز ادا کرنے کی کوشش کر دی۔ یہ عزم کرے، یہ نہیں کہ سحری کھائی سحری کھا کے سو گئے، ظہر کے وقت اٹھے ظہر کی پڑھ لی، عصر کی پڑھ لی، مغرب کے وقت افطاری کی اور جناب اس کے بعد پھر اتنا کھایا کہ وہیں پہ لیٹ گئے، نہ مغرب کی نماز نہ عشاء کی نماز۔ تو میرے بھائیوں روزہ بعد میں ہے، نماز مقدم ہے، نمازی بن کے روزے رکھے پھر ہمارے روزوں کا فائدہ ہے۔ تو اس لحاظ سے دوسرے نمبر پر ہم نے رمضان مبارک کے باعث برکت مہینے میں نمازوں کا اہتمام کرنا ہے۔ نمازیں تو ویسے ہی فرض ہے، لیکن اس طرح کی سستی نہیں کرنی کہ روزے کو مقدم کر کے ہم نمازوں کو پیچھے کر دیں۔ اور تیسرے نمبر پر جس چیز کا ہم نے اس مہینے میں اہتمام کرنا ہے وہ قرآن کریم کی تلاوت ہے۔ قرآن کریم کی تلاوت کرنی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ساتھ اس مہینے کے اندر دور کیا کرتے تھے۔ آپ ایسے سمجھیں حضرت جبرائیل علیہ السلام نبی علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت جبرائیل علیہ السلام کو قرآن سناتے تھے۔ تو اس طرح اس مہینے کے اندر، کیونکہ اس مہینے کو جو اتنی اللہ نے عظمت عطا کی ہے جو حرمت والے مہینوں کے حصوں میں نہیں آئی، وہ کس وجہ سے ہے؟ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ اس مہینے میں قرآن کریم کو نازل کیا گیا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر قرآن کریم کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کریں۔ اور یہ قرآن کل قیامت کے دن جس طرح روزہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا، یہ قرآن بھی اللہ کے سامنے سفارش کرے گا اور اس کی سفارش کو قبول کیا جائے گا۔ اور یہ کہے گا اللہ میں نے اس کو رات کو سونے نہیں دیا، یہ رات کو قرآن کی تلاوتیں کرتا تھا۔ تو ہمیں چاہیے قرآن کے ساتھ اپنا تعلق مضبوط کرے، خصوصاً اس مہینے کے اندر اس قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھے، اس کی تلاوت کرے۔ یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم کہیں جی ہم نے روزانہ ایک قرآن پڑھنا ہے، نہیں، کم از کم قرآن جو ہے کم از کم کوئی پڑھنا چاہے مکمل 3 دن میں پڑھنا چاہیے، 3 دن کے اندر۔ ویسے قرآن کی آپ دیکھتے ہیں کہ 7 جو ہیں اس کی منزلیں ہیں، ایک ایک منزل آپ پڑھتے رہے۔ 7 دنوں میں صحابہ کرام اکثر جو تھے نا 7 دنوں کے اندر قرآن پڑھا کرتے تھے، اور قرآن کی اسی لیے 7 منزلیں ہیں۔ تو اس کو آپ تقسیم کریں، اس انداز سے پڑھیں۔ اگر پڑھنا ہے زیادہ ہی پڑھنا چاہتے ہو تو کم از کم آپ کا قرآن جو ہے وہ 3 دن کے اندر مکمل ہونا چاہیے، زیادہ کی کوئی حد نہیں۔ جس طرح آپ پڑھنا چاہیں روزانہ کا 1 سپارہ پڑھ لیں، لیکن رمضان میں یہ ضرور کوشش کریں کہ کم از کم ہم نے ایک قرآن ضرور مکمل کرنا ہے۔ اور قرآن کو اگر آپ ساتھ ساتھ سمجھ کے پڑھیں پھر دیکھیں جسم کے اوپر اس کے کیسے کیسے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے قرآن کو پڑھا، جس نے قرآن کو پڑھا وَتَعَلَّمَهُ، اور اس قرآن کو سیکھا، وَعَامِلَ بِهِ، اور اس قرآن کے مطابق عمل کیا، آپ نے فرمایا اُلْبِسَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ تَاجًا مِّن نُور۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس بندے نے قرآن پڑھا اور قرآن کو پڑھنے کے ساتھ ساتھ اس کو سیکھا، یہ بڑا باعث برکت مہینہ آ رہا ہے، اس میں سیکھیں بھی، پڑھیں بھی، اس کو سیکھیں بھی، اس کے مطابق عمل بھی کریں، تو فرمایا ایسے شخص کو نور کا تاج پہنایا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں، روشنی کا بنا ہوا تاج، اس کی روشنی ایسے ہوگی جیسے سورج کی روشنی ہوتی ہے۔ آپ اندازہ لگائیں کس کو پہنایا جا رہا ہے؟ جو قرآن پڑھتا ہے، اس کو سیکھتا ہے، اس پر عمل کرتا ہے، اور اس کے والدین کو
اللہ اکبر، اس کے والدین کو فرمایا 2 لباس پہنائے جائیں گے، دنیا جو ہے نا، دنیا ان لباسوں کی قیمت نہیں بن سکتی، ایسے لباس والدین کو پہنائے جائیں گے، وجہ یہ قرآن ہے۔ اس لیے اس قرآن کو پڑھیں اور اس کی تلاوتیں کریں، اس پر عمل کریں۔ اگر ہم قرآن کو زیادہ پڑھیں گے تو صاحب قرآن میں ہمارا، یعنی ان کے اندر، ایسی جماعت کے اندر ہمارا شمار ہوگا، اور صاحب قرآن کو کل قیامت کے دن کہا جائے گا کہ قرآن کو پڑھتا جا اور بلندیوں کو چڑھتا جا۔ یہ قرآن پڑھتا جائے گا، بلندیوں کو چڑھتا جائے گا، جہاں اس کی تلاوت کا اختتام ہوگا، جہاں اس کی آخری آیت ختم ہوگی، وہیں پہ اللہ ذوالجلال والاکرام اس کو مقام عطا کر دیں گے۔ تو آپ اندازہ لگائیں، قرآن کریم کی آیات زیادہ سے زیادہ یاد کریں، قرآن کو زیادہ سے زیادہ پڑھیں، کیونکہ اس کا ایک حرف پڑھنے سے انسان کو اللہ ذوالجلال والاکرام کتنی نیکیاں عطا کرتے ہیں؟ 10 نیکیاں عطا کرتے ہیں۔ اتنا اجر و ثواب اللہ نے اس کی تلاوت کے اندر رکھ دیا۔ اور چوتھے نمبر پر جو ہم نے رمضان کے اندر عمل کرنا ہے وہ صدقہ خیرات کرنا ہے، زیادہ سے زیادہ۔ نبی علیہ السلام اس مہینے میں جیسے ایک تیز ہوا ہوتی ہے نا، جیسے رکی ہو، یکدم اس کو چھوڑ دیا جائے، کیسے طوفان بن کے آتی ہے، اس میں سپیڈ آ جاتی ہے۔ نبی علیہ السلام اس مہینے کے اندر بہت زیادہ اللہ کے راستے میں بھلائیاں، خیرات، صدقہ خیرات کیا کرتے ہیں، بہت زیادہ۔ تو ہمیں بھی چاہیے کہ ہم اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ خرچ کریں، کیونکہ اللہ کا وعدہ ہے وَمَا أَنفَقْتُم مِّن شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ، اللہ کے راستے میں تم جو بھی خرچ کرو گے اللہ تمہیں اس کا جانشی عطا کرے گا۔ اے میرے بندے تو خرچ کر، میں تیرے اوپر خرچ کروں گا۔ تو اس مہینے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ ایک زکوٰۃ کا معاملہ ہے، زکوٰۃ کا جمعہ کا جو خطبہ ہے وہ انشاءاللہ اگلا ہوگا، اس میں ہم زکوٰۃ کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔ اب یہ عام صدقہ خیرات ہے، اس مہینے کے اندر زیادہ سے زیادہ کریں۔ نبی علیہ السلام نے بھی کہا تھا تصدقوا، اے میرے صحابہ صدقہ کیا کرو۔ اللہ ذوالجلال والاکرام کی طرف سے نا جی روزانہ 2 فرشتے اترتے، ان میں سے ایک فرشتہ کہتے ہیں اللہ آتی منفقن خلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ کر رہے ہیں نا، غریبوں پر، مسکینوں پر، رشتہ داروں پر جو خرچ کر رہے ہیں، اے اللہ آتی منفقن خلفا، اس کو اس کا جانشین عطا کر۔ اور واقعتاً جو لوگ اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، اللہ کی قسم اللہ ان کو بہت زیادہ نوازتے ہیں۔ اور دوسرا فرشتہ کیا کہتا ہے؟ اللہ آتی ممسکن تلفا، اللہ جو تیرے راستے میں خرچ نہیں نہ کر رہا، بخیل بن کے اپنے مال پہ بیٹھا ہوا ہے، کنجوس بن گیا، خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں، مال موجود ہے خرچ نہیں کر رہا، ضرورت مندوں کو نہیں دے رہا، اللہ اس کا مال تباہ کر دے۔ آپ اندازہ لگائیں کہ فرشتہ دعائیں کر رہے ہیں ایک کے حق میں اور ایک کے خلاف۔ تو اگر ہم چاہتے ہیں ہمارا مال باعث برکت بنے تو اللہ کے راستے میں زیادہ سے زیادہ صدقہ خیرات کریں۔ اور ہم اس مہینے کو کیسے گزاریں؟ اس مہینے کے اندر نماز تراویح کا، قیام اللیل کا اہتمام کریں۔ یہ 5ویں بات ہے کہ ہم اس مہینے میں قیام اللیل کا، نماز تراویح کا اہتمام کریں۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کی اہمیت اور فضیلت بیان کرتے ہوئے آپ نے فرمایا من قام رمضان، جس نے رمضان مبارک کا قیام کیا، کس انداز سے کیا؟ ایمانا واحتسابا، عقیدہ کفریہ شرکیہ نہیں ہے، ریاکاری نہیں ہے اس کے عقیدے میں، دکھلاوا نہیں ہے، شرک نہیں ہے، عقیدہ بھی صحیح ہے، اور یہ جو قیام کر رہا ہے نا واحتسابا، ثواب کی امید سے کر رہا ہے، لالچ اور طمع کی خاطر نہیں کر رہا، دکھاوے کے لیے نہیں کر رہا۔ اس انداز سے جس نے قیام کیا، فرمایا اس کے پچھلے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے گا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ نماز تراویح قیام اللیل کا کتنا اجر و ثواب رکھ دیا۔ بلکہ ایک حدیث میں فرمایا جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے، حتیٰ کہ امام حتیٰ ینصرفا، قیام اللیل کرتے ہوئے امام اپنی نماز سے فارغ ہو جاتا ہے، تو ایسے بندے کو جو امام کے ساتھ قیام کرتا ہے پوری رات کے قیام کا ثواب عطا کرتے ہیں۔ تو ہم بھی عزم کریں انشاءاللہ ہم نے، کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ مساجد کے اندر قیام اللیل میں یعنی نماز تراویح کے اندر پورا قرآن پڑھا جاتا ہے، تو آپ پورا قرآن اس انداز سے سنیں، قرآن کی بھی سماعت کریں اور قیام اللیل بھی کریں، امام کے ساتھ بھی کریں، تاکہ پوری رات کے قیام کا ثواب ملے۔ اور 6 نمبر پر اس مہینے میں اپنے نفس پہ کنٹرول کریں۔ یہ نہیں کہ روزہ رکھ لیا، روزہ رکھنے کے بعد کھاتا پیتا تو نہیں ہے، لیکن وہی جو پہلے گالیاں نکالتا تھا، غیبتیں کرتا تھا، گانے سنتا تھا، اور یہ نوجوان موبائلوں کے ذریعے غلط جگہ پہ غیر محرمہ عورتوں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، بچیوں کے ساتھ گفتگو کرتا تھا، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے
روزے کی حالت میں ان چیزوں کو چھوڑ دے. موسیقی کو سننا، یہ ٹی ویوں کے آگے بیٹھ کے جناب خواتین کے پروگرام سننا، اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنی ہے، کانوں کی ہم نے حفاظت کرنی ہے، اپنی زبان کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، قدموں کی حفاظت کرنی ہے، اپنے نفس پہ کنٹرول کرے. اس لیے فرمایا نا روزے کی حالت میں اگر کوئی آدمی اس کو گالی دیتا ہے یا اس سے لڑائی کرتا ہے تو یہ اسے کہے کہ میں روزے دار ہوں، میں اس حالت میں تمہیں جواب نہیں دوں گا. تو اپنے نفس پہ کنٹرول کرنا ہے، یہ چھٹا عمل ہے. اور ساتواں عمل ظلم و ستم سے اصلاح کی طرف آنا ہے. ظلم کو چھوڑنا ہے. کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے اس کو واپس کرے، اس کو واپس کرے. کسی کا مال چھینا ہوا ہے، کسی سے قرضہ لے کے کھا پی گیا، واپس نہیں دے رہا، اس کو واپس کرے، اس بھائی سے معافی مانگے. فرمایا لا تظلمون ولا تظلمون، نہ تم کسی پہ ظلم کرو نہ تمہارے اوپر ظلم کیا جائے گا. تو اس لحاظ سے یہ چیزیں واپس کرے. وگرنہ ہوگا کیا؟ روزے بھی رکھے ہوں گے، نمازیں بھی پڑھی ہوں گی، قرآن کی تلاوتیں بھی ہوں گی، ہے اپنے نفس پہ کنٹرول بھی کیا ہوگا، لیکن لوگوں کا مال کھایا ہوگا. کل قیامت کے دن آئے گا، پھر یہ نیکیاں لوگوں کو دینی پڑیں گی، یہ نیکیاں لوگوں کو دینی پڑیں گی. یہ مفلس آدمی ہے جس کی نیکیاں پھر آہستہ آہستہ ختم ہوں گی، لوگ مطالبہ کرنے کے لیے آئیں گے. تو اس لحاظ سے میرے بھائیوں، جب نیکیاں ختم ہو جائیں گی نا، آنے والوں کی برائیاں اس بندے کے اوپر ڈال دی جائیں گی جس کے روزے بھی تھے، نمازیں بھی تھی، تلاوتیں بھی تھی، لیکن لوگوں کی زمینوں پہ قبضے کیے ہوئے تھے. تو کامیابی کے لیے یہ رکاوٹیں بھی دور کرنی ہیں. ظلم و ستم سے اصلاح کی طرف اپنے آپ کو لے کے آئیں. اگر کسی پہ غلط مقدمہ کیا ہوا ہے اس مقدمے کو ختم کریں، اپنے بھائی سے معافی مانگ لیں. اللہ ذوالجلال والاکرام فرماتے ہیں ظلم نہ کیا کرو، میں نے ظلم کو تمہارے درمیان حرام کر دیا. ایک دوسرے پہ ظلم و ستم نہ کیا کرو. اسی طرح 8ویں نمبر پر دینی اصلاحی پروگرام کا انعقاد کرے. یہ بڑا پیارا مہینہ ہے. آپ سمجھتے ہیں نا جب شیاطین جکڑے جاتے ہیں مسجدیں بھرنی نہیں شروع ہو جاتی، اس کا مطلب ہے ان کے ساتھ یاری لگی ہوئی تھی. وَمَن يَكُنِ الشَّيْطَانُ لَهُ قَرِينًا فَسَاءَ قَرِينًا، جس کی یاری جو ہے نا، جس کا دوست جو شیطان بن گیا تو بہت برا دوست ہے. وہ دوست ہے، دوست نہیں ہے، کسی صورت میں نہیں بن سکتا، عدو ہے، دشمن ہے، دشمن ہی سمجھنا ہے. تو وہ جب جکڑے جاتے ہیں ہم مسجدوں میں آنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہی چاند رات آتی ہے وہ کھلتے ہیں، ہم پھر مسجدوں کو خالی کر دیتے ہیں. اس کا مطلب ہے ہم نے ان کے ساتھ دوستی لگائی ہوئی ہے جو جکڑے جاتے ہیں. اس لحاظ سے یہ بڑا پیارا موقع ہوتا ہے دینی محفلوں میں بیٹھنے کا. دل کے اندر رغبت ہوتی ہے، بندہ کوشش کرتا ہے. جو رکاوٹیں ہوتی ہیں وہ اللہ ذوالجلال والاکرام ان رکاوٹوں کو یعنی شیاطین کو جکڑ لیتے ہیں تو لوگ ان پروگراموں میں شرکت کرتے ہیں. تو ہمیں چاہیے زیادہ سے زیادہ خواتین اپنے گھروں میں دروس رکھیں، دوست و احباب اپنی دکانوں پہ اس طرح ساتھیوں کو بلائیں، دین کی رغبت دلائیں ان کو. یہاں تک کہ آپ قائل کر لینا کہ ہم نے اس مہینے میں اپنے گناہ معاف کروانے ہیں، انشاءاللہ کامیابی ہوگی. تو یہ دینی پروگراموں کے اندر، اچھی مجلسوں کے اندر آنے سے خیر ہی خیر ہے. اور 9ویں چیز جو ہے افطار پارٹیوں کا انتظام کریں، اپنے رشتہ داروں کی کر لیں، جماعتی احباب کو بلا لیں، لیکن غریبوں کو ضرور مد نظر رکھا کریں، مساکین کو ضرور مد نظر رکھا کریں. وگرنہ اس ولیمے کو برا ولیمہ قرار دیا گیا ہے جس میں امیروں کو بلایا جائے، غریبوں کو نہ بلایا جائے. تو یہ افطار پارٹیاں رکھیں. جس نے کسی کا روزہ افطار کروایا اس کو کتنا اجر ہے؟ جتنا روزہ رکھنے کا اتنا ہی اجر روزہ افطار کروانے کا ہے. اور جو کسی کے پاس افطاری کرتا ہے اس کو دعا بھی دے. نبی علیہ السلام نے کسی قوم کے پاس اپنا روزہ افطار کیا نا تو آپ علیہ السلام نے اس وقت ان کے پاس یہ کلمات کہے، افطر عندکم الصائمون. ایک اس کا معنی ہے تمہارے پاس روزے داروں نے روزہ افطار کیا ہے. دوسرا معنی افطر عندکم الصائمون، روزے دار تمہارے پاس روزے افطار کرتے رہیں. یہ دعا دی نبی علیہ السلام نے. اور وَأَكَلَ طَعَامَكُمُ الْأَبْرَارُ، تمہارا کھانا نیک لوگوں نے کھایا ہے. اور دوسرا معنی اور تمہارا کھانا نیک لوگ کھاتے رہیں. وَتَنَزَّلَتْ عَلَيْكُمُ الْمَلَائِكَةُ، تمہارے اوپر اللہ کے فرشتے نازل ہوتے رہیں. یہ دعا دے جب کوئی روزہ افطار کرواتا ہے. تو 10ویں نمبر پر رمضان المبارک اس مہینے میں ایک رات ہے جس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے. اس کو حاصل کرنے کے لیے آخری 10 دنوں کے اندر اعتکاف کریں. اگر اعتکاف نہیں کرتے اس رات کو حاصل کرنے کے لیے قیام اللیل کریں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کرام کو اس بات پہ ابھارا تھا. تو اللہ ذوالجلال والاکرام سے دعا ہے وہ پروردگار ہمیں صحیح معنی میں رمضان المبارک کا مہینہ گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.